بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نو فراست ریفریجریٹر کی وائرنگ اور میکینیکل ڈائیگرام کے بارے میں۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم ایک ویڈیو ہماری اپلوڈ ہو چکی ہے چینل کے اوپر، جس میں ہم نے نو فراست ریفریجریٹر کی صرف وائرنگ کو ڈسکس کیا تھا، کیونکہ زیادہ تر جو ہمیں ایشو آتے ہیں ڈیورنگ کام کرتے ہوئے، جو ہم ٹریس کرنا ہوتا ہے وہ ہمیں وائرنگ میں ہی آتے ہیں۔ اس لیے جو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے زیادہ تر یوٹیوب پہ بھی اور جنرلی بھی، وہ صرف وائرنگ کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے کہ وائرنگ کو ہی ٹریس کیا جائے، اسٹڈی کیا جائے۔ ویرس کے جو میکینیکل سائیکل ہے وہ ویسے تو ہر ایک کو فریج کا کامن ہوتا ہے، لیکن اس کی جو کمبینیشن ہے میکینیکل کے ساتھ اور وائرنگ کے ساتھ، وہ بہت کم جگہ پہ پراپر ایکسپلین ہوتا ہے۔ تو اس گیپ کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اپنے چینل کے اوپر تمام سسٹمز کے الیکٹریکل اور میکینیکل ڈائیگرام کو کمبائن کر کے ہم اس کو اسٹڈی کریں گے، اس کو ایکسپلین کریں گے، اس کو ٹریس کریں گے، تاکہ ہمارے جو ٹیکنیشین حضرات ہیں، ایون کہ یوزر ہیں جو اس میں کافی انٹرسٹ رکھتے ہیں اس کام کے اندر، ان کو بھی اس میں کافی معلومات مل سکے۔ تو آپ کے سامنے یہ سرکٹ ڈائیگرام شو ہو رہی جو ہم نے خود ڈیزائن کیا ہے۔ اس کو اگر آپ پرنٹ آؤٹ لینا چاہتے ہیں یا اپنے پاس سیو رکھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے اس کو ایچ ڈی فارمیٹ میں ہمارے فیس بک پیج کے اوپر یہ موجود ہے، وہاں سے آپ اس کو لے سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ کر کے۔ اس کا لنک میں ہمیشہ ہر ویڈیو کے نیچے میں دیتا ہوں، وہاں سے آپ جا کے ہمارے اس پیج کو فالو کر کے وہاں سے آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ اچھا، بارہ اس میں فالو کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن ویسے ایک بات نکل آئی، ویسے بھی آپ وہاں سے اس ڈائیگرام کو، وہاں پہ اور بھی ڈائیگرام پڑی ہوئی ہیں جو ہم ٹائم ٹو ٹائم اس کو ہم ایکسپلینیشن ویڈیو بناتے رہتے ہیں۔ تو آج ہم اس کو سلیکٹ کیا ہے کہ یہ نو فراست ریفریجریٹر کا جو وائرنگ اور میکینیکل سائیکل دونوں کو ہم یہاں پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو اگر میکینیکل کی بات کریں تو میکینیکل میں وہی چار چیزیں ہیں جو کسی بھی عام ریفریجریٹر میں ہوتی ہیں۔ چھوٹی سی شیپ میں فرق آ جاتا ہے صرف اس کی جو ایواپوریٹر کائل کی، باقی کنڈنسر ہے، کمپریسر ہے، کپیلری یا ریفریجریٹر کنٹرول وہ سیم ہوتے ہیں جو کسی بھی عام نو فراست یا ریفریجریٹر یا کسی بھی میں۔ لیکن جو نو فراست میں جو اس کا ایواپوریٹر ہے، یہ کولنگ کائل ہے، وہ ایک تھوڑی سی یونیک ہوتی ہے، جیسے آپ کو شکل میں آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہیٹر کائل لگی ہوتی ہے، ہیٹر جو آگے جا کے سرکٹ سیپریٹ ہے، وہ ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کے اندر 220 وولٹ جو سپلائی آ رہی ہے، اس کا جو اگر ہم نیوٹرل ہمارا جو بلیک لائن ہے وہ بلب پہ، اس کے علاوہ جو آپریٹر فین ہے جو آپریٹر کے پیچھے لگا ہوتا ہے، اس کے بعد جو آپ کی تھرو اوور لوڈ کے ہوتے ہوئے کمپریسر کو، اور اس کے بعد نیچے دیکھتے ہیں ہیٹر کو کائل کو جا رہا ہے تھرو تھرمل فیوز کے۔ تو یہ ہمارا نیوٹرل لائن یہاں مکمل ہو جاتی ہے۔ فیز پہ جاتے ہیں تو فیز ہمارا جو ریڈ کلر کا ہے وہ ہمارا نیچے آتے پہلے تھرموسٹیٹ پہ آتا ہے، ان پیرلل ٹو جاتا ہے ہمارے کیبل لائٹ سوئچ پہ۔ جب وہ سوئچ آپریٹ ہوگا، کھولتے ہی جو سوئچ آپریٹ ہو جاتا ہے، تو پھر ہمارا فیز مل جاتا ہے ہماری لائٹ کو، لائٹ ہماری آن ہو جاتی ہے کیبل لائٹ، کچھ میں ایک کچھ میں دو میں ہو سکتی ہیں۔ سرکٹ ڈائیگرام سب کی سیم ہوتی ہے۔ اس کے بعد تھرموسٹیٹ سے جب وہ پاس ہو کے آگے جائے گا تو پہلے ٹائمر پہ جائے گا، ٹائمر سے پھر اس سے آلریڈی میں پچھلی ویڈیو میں اس کو ٹائمر کو تفصیل سے ایکسپلین کر چکا ہوں، وہاں سے آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں سے آگے اس کے دو پاتھ ہیں، جب وہ ٹائمر ایک پوزیشن پہ ہوگا تو نمبر 3 پہ پھر وہ جائے گا تھرو بائی میٹالک کے ہیٹر کو، اور دوسرے پاتھ میں اس کا یہ جائے گا سیدھا کمپریسر پہ تھرو ریلے کے۔ تو اس طرح ہمارا کمپریسر ہمارا آن ہو جاتا ہے، اور 6 گھنٹے بعد اس کی پوزیشن چینج ہوتی ہے تو اس کی سپلائی شفٹ ہو جاتی ہے ٹورڈز ہیٹر تھرو بائی میٹالک سلپ کے۔ تو اس سے ہیٹر جو ہوتا ہے ہمارا وہ آن ہو جاتا ہے، اس سے جو جتنی برف جمی ہوتی ہے ہماری اس آپریٹر کائل کے اوپر وہ اپنے آپ پگھل جاتی ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے نو فراست ریفریجریٹر۔ اب نو فراست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں برف جمتی نہیں ہے، برف جمتی ہے لیکن ہمیں سامنے ویزیبل نہیں ہوتی، یہ کیونکہ ایک پلاسٹک کور کے پیچھے یہ سارا پروسیس ہو رہا ہوتا ہے، تو آٹومیٹکلی برف جمتی بھی ہے اور آٹومیٹکلی وہ پگھلتی بھی ہے اس ہیٹر کے ذریعے۔ تھوڑا اس فنکشن کو کنٹرول آپ کا یہ ٹائمر کر رہا ہوتا ہے جو آپ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب اس کے اندر جو فالٹس آتے ہیں، اگر بات کریں میکینیکل کی تو وہی فالٹ ہیں جو فراسٹیڈ ریفریجریٹر میں ہوتے ہیں، چوکنگ ہو سکتی ہے، گیس لیک ہو سکتی ہے، تو ان کا حال تو وہی ہے جو کسی بھی اور فریج کے اندر ہوتا ہے کہ اس کا آپ نے فلش کرنا ہوتا ہے، اس کے پائپیں کاٹ کے اس کو کلیننگ کرنے کے بعد دوبارہ ہم اس کو گیس چارج کرتے ہیں۔
कंप्रेसर फॉल्टी हुआ तो कंप्रेसर को चेंज करना पड़ता है, सेम वही इसके अंदर प्रोसीजर है, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। हाँ, अगर हम वायरिंग में आते हैं, वायरिंग के अंदर इसके जो जितने पार्ट्स हैं तो हर पार्ट्स का अपना रोल है। स्पेसिफिकली जो ज़्यादा प्रॉब्लम हमें आता है हीटर के अंदर के हीटर बर्फ़ पिघलाता नहीं है, या बर्फ़ या तो कूलिंग नहीं कर पाता, जल्दी ट्रिप हो जाता है, तो हमारा जो टाइमर है उसमें फॉल्ट आ जाता है। ठीक है, इसको चेंज किया जा सकता है। टाइमर को चेक करने का भी अलग तरीका है, इसकी वीडियो मौजूद है, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद फ़ैन में फॉल्ट आ सकता है। फ़ैन आपका इसके अंदर 220 वोल्ट का ही होता है, जो वो उसके अंदर कोई ना कोई फॉल्ट आ सकता है थ्रू वियर एंड टीयर, तो उसको भी हम चेक करके इसको हम चेंज कर सकते हैं अगर हमें कूलिंग नहीं हो रही। क्योंकि ये जो फ़ैन होता है ये इवापोरेटर की कूलिंग को नीचे फ्रीज़र की कूलिंग से अब नीचे फ्रिज के अंदर पहुंचाता है। तो अगर ये फ़ैन काम छोड़ दे तो कूलिंग नीचे को पास नहीं होती। और उसके बाद कुछ वायरिंग ऐसी भी होती हैं जिसके अंदर ये फ़ैन को थ्रू स्विच के कंट्रोल किया जाता है। इसके अंदर ऐसा शो नहीं है, कुछ ये एक सिंपल वायरिंग है, लेकिन कुछ में ऐसा भी होता है कि इस फ़ैन को थ्रू स्विच के केबल स्विच के थ्रू उसको कंट्रोल किया जाता है। जब दरवाज़ा खुलता है तो केबल जो ये फ़ैन बंद हो जाता है, कूलिंग स्टॉप हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम के अंदर ये इसके साथ ही होता है। फिर इसके अंदर जो बायोमेटालिक होता है जो आपको सामने शो हो रहा है, ये इसमें भी फॉल्ट आ सकते हैं। ये भी अपनी थ्रू वियर एंड टीयर काम छोड़ जाता है, तो जिससे हीटर को ऑन नहीं करवाता, तो जिसकी वजह से आपकी बर्फ़ को हीटर को सिग्नल जाते हैं लेकिन वो थ्रू बायोमेटालिक के पास नहीं होते, तो उससे भी हमारी जो बर्फ़ नहीं पिघलती, जिससे हमारी कूलिंग पे इफेक्ट होता है। यही याद रखें कि इसके अंदर बर्फ़ का पिघलना बहुत ज़रूरी है। बर्फ़ नहीं पिघलेगी तो जो कूलिंग है वो फ्रीज़र से नीचे नहीं जाएगी। इवन के फ्रीज़र के अंदर भी कूलिंग प्रॉपर नहीं होती, वहाँ भी चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो इसके अंदर जो मेन मेजर फॉल्ट पहले बता दिए, मैकेनिकल के पोस्ट पोर्शन के अंदर कॉमन फॉल्ट ही होते हैं, और जो वायरिंग के हैं उसके अंदर आपको मैंने टाइमर, बायोमेटालिक, हीटर बहुत कम ख़राब होते हैं, इनका बहुत रेयर चांस होता है। ज़्यादातर बायोमेटालिक में और टाइमर में ही फॉल्ट निकलता है। यहाँ तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।